بیٹا ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا اور اس پر غور کیجیے گا. غور سے سنیے گا اور اس پر غور کیجیے گا کہ یہ خوبی کس بچے کے اندر ہے. جس کے اندر ہے وہ الحمدللہ کہیں. جس کے اندر یہ خوبی ہے جو میں آگے بتاؤں گا، جس کے اندر نہیں ہے وہ فکر کرے اپنی زندگی کا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت اس وقت قریب ہوگی جب ماں باپ اپنی اولاد سے ڈرنے لگ جائیں. اس بات کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو اپنے لفظوں میں کہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے لاچار ہو جائیں، ان سے ڈرنے لگ جائیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اولاد باپ سے آنکھ ملا کر بات کرنے لگ جائے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اساتذہ کی زندگی کا نچوڑ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک استاد نے 40 سال تک پڑھایا. کتنے سال تک؟ اور اس نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کوئی چیز دی کھانے کے لیے، کوئی بھی چیز، اور تمام بچوں سے کہا کہ 10 منٹ تک اسے ہاتھ میں رکھنا ہے، کھانا نہیں. یا یوں کہہ لیں کہ جب تک میں نہیں کہوں آپ نے کھانی نہیں. سمجھ آئی بات؟ کیا کہا میں نے؟ بولے بیٹے. آپ کو سمجھ آ جائے آسانی سے اس لیے پھر وضاحت کر دوں کہ کوئی چیز کھانے کے لیے دی اور ساتھ یہ کہا کہ جب تک میں نہ کہوں اسے کھانا مت. یا یوں کہا کہ 10 منٹ تک اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، 10 منٹ کے بعد کھا لینا. اور ایک استاد صاحب کی بات ہمارے ایک اور ساتھی نے یہی واقعہ اس طرح بتایا کہ استاد نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ 10 منٹ تک اسے مت کھانا، 10 منٹ تک، لیکن جو کھانا چاہتا ہے اس کو اختیار دیں. لیکن میری خواہش کیا ہے کہ 10 منٹ تک نہیں کھانا، جو کھانا چاہتا ہے اس کو اختیار دیں. تو 10 منٹ کے بعد استاد نے پوچھا کہ کتنے بچوں نے کھائی ہے اور کتنوں نے نہیں کھائی. کیا پوچھا ہے؟ زور سے بولیے. تو جب گنتی کی تو 7 بچوں نے نہیں کھائی تھی. کتنے بچوں نے؟ 7 نے. بقیہ بچے سارے کھا چکے تھے. سمجھ آئی بات؟ جب گنتی کی گئی تو 7 بچوں نے نہیں کھائی، بقیہ بچوں نے چپکے سے منہ نیچے کر کے کسی طرح بھی وہ چیز کھا کے اور پنی ہاتھ میں رکھ لی تاکہ استاد کو لگے کہ ان کے پاس ہے بھی. استاد کو کیا لگے کہ ان کے پاس ہے بھی. استاد نے پھر کچھ نہیں کہا، چھٹی کر دی، چلے گئے. اور ان 7 بچوں کے نام لکھ لیے اپنے پاس جنہوں نے کھائی تھی. ان 7 بچوں کے نام، بیٹا بولو نا، اپنے پاس لکھ لیے. کئی سال گزر گئے. پھر استاد نے ایک دن وہ پرچہ نکالا، وہ 7 بچے جنہوں نے وہ ٹافی نہیں کھائی تھی ان کو تلاش کیا کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کہاں ہے، کیا کچھ ہے ان کے پاس. تو جب اس جستجو میں نکلے، تلاش کیا، تو وہ 7 کے 7 خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اپنی زندگی، اپنی پڑھائی، اپنے مقصد میں وہ 100% کامیاب ہو گئے. کون سے بچے؟ جن 7 بچوں نے وہ ٹافی نہیں کھائی تھی. وہ 7 کے 7 بہت خوش تھے اپنی زندگی میں. ہر طرح کی خوشیاں تھیں ان کے پاس. کامیابی تھی، پیسہ تھا، دولت تھی، یعنی دنیا کی ہر نعمت تھی.
پھر وہ بقیہ نام نکالے جن بچوں نے کھا لی تھی ٹافی. جن بچوں نے، استاد نے کیا کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ 10 منٹ تک مت کھانا، لیکن اجازت بھی ہے. لیکن تو فوقیت تقویت کس کو دیں گے؟ استاد کی خواہش کو. 10 منٹ نہیں کھانا. تو جن بچوں نے کھا لی تھی پھر استاد صاحب ان کی تلاش میں نکلے، تو ان میں سے ایک بچہ بھی کامیاب نہیں تھا. ان میں سے وہ افسردہ تھے، زندگی میں پریشان حال تھے، ہر چیز میں پریشانی تھی ان کی، نہ مال نہ دولت نہ کوئی خوشی. اس سے کیا سبق حاصل ہوا؟ بات سمجھ آئی میری؟ کہ استاد کی، ماں باپ کی، بڑوں کی ماننے میں 100% اللہ نے کامیابی رکھی، بغیر شک و شبے کی، بغیر شک و شبے کے. جو نہیں مانتے وہ آج اپنے آپ پر غور کر لیں کہ آئندہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی. جو استاد کی یا ماں باپ کی بات کو نظر انداز کرتے ہیں وہ آج ہی سے یہ بات اپنے پاس لکھ لیں. اللہ نے ہمیں زندگی دی تو ہم بھی تجربہ کریں گے انشاءاللہ. ایک دن آپ لوگوں کو بھی آزمائیں گے. اللہ کریم ہمیں آپ سب کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی دیں، تو ہم بھی دیکھیں گے بھائی. تو جو بڑوں کی مان کر چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم اسے 100% کامیابی. 100% کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ دنیا اور صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی. جب اللہ نے دنیا میں دیا ہے تو آخرت میں بھی دیں گے. اور جو نہیں مان کر چلتا ہے، جو نہیں مان کر چلتا ہے، وہ استاد کے تجربے میں کیا آیا تھا؟ بولو بیٹا، ان میں سے کوئی بھی کامیاب. تو آپ بھی آج اپنے پاس لکھو جو ماننے والے ہیں. میں بھی ایک دن آزماؤں گا اور وہ نام لکھوں گا اپنے پاس. آپ بھی لکھ لو کہ آج سے استاد کے اور ماں باپ کی بات مان کر چلنی ہے یا نہیں. جو یہ ارادہ پختہ کر لے کہ میں مان کے چلوں گا وہ اپنے پاس نام لکھ لے. خالی نام نہیں لکھنا ہے، پھر عمل بھی کرنا ہے. ماننی بھی ہے، یا نام لکھ لیا ہے اور پھر کامیابی کی امید رکھو. اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی لازمی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی. اور جو نہیں مانتے وہ بھی غور کر لیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی. اس کا مطلب ہے کہ اساتذہ کے تجربے سے آپ آج ہی سے فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے ناکام رکھنا ہے. کامیاب بنانا ہے یا آواز نہیں ہے، سست لوگ. اپنی زندگی کو کامیاب کون کون بنانا چاہتے ہیں؟ اور ناکام کون رکھنا چاہتے ہیں؟ تو جو بچے استاد کی یا ماں باپ کی مان کر نہیں چلتے، استاد کی یا ماں باپ کی مان کر نہیں چلیں گے، وہ آج سے لکھ لیں کہ وہ دنیا میں کامیاب نہیں. اور جو کامیابی چاہتے ہیں وہ آج سے عمل شروع کریں. ٹھیک ہے بیٹا؟ انشاءاللہ سارے. اور اس پر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، ہمیں اس ارادے پر ثابت قدم رکھ. ہمیں اس ارادے پر. ٹھیک ہے بیٹا؟ عمل کرو گے؟ اللہ کریم آپ کو ایک بہترین کامیاب انسان بنائے.